نہ تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، نہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا، اور نہ ہی یہ جو حاجی امین اتاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کے اوپر آیا۔ جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس ویڈیو بیان کو جاری کیا گیا۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یار تم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ غلط کام کیے اور کروائے اور خود نعرے لگائیں۔ چلو عمران اتاری صاحب تو تھے وہاں امیر دعوت اسلامی کے بیٹے جو نائب ہیں ان کے اور ان کے خلیفہ ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، اتنی بڑی بدعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بجائے اس پہ توبہ اور رجوع کرنے کے آپ لوگ یہ بھونڈے اور جھوٹے آپ عذر پیش کر رہے ہیں۔ یہ نعرے خود امیر دعوت اسلامی کے سامنے لگ رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں۔ یہ جو عمران اتاری صاحب ہیں یہ غلوب میں حد کراس کیے ہوئے ہیں۔ تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ لوگ اس بات پر یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں۔ کیا تربیت ہو رہی ہے عوام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو، ایک انڈویڈی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا، اور کہاں آپ کے نیٹ ورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگران اعلیٰ ہیں ان کا ایک بال کو منہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا۔ قاسم اتاری اور مفتی حسان اتاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، جو منتظمین انہوں نے اس رقم کو جو تقریباً 12 ارب روپے کے قریب تھی، اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ وہ جو رقم ضائع ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پوری نگران ہیں مجلس شورا کے عمران اتاری صاحب، ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل اسکینڈل ایک کراچی کے صحافی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات کو اس حوالے سے ذرا بتائیں نا کہ کیا رزلٹ نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، مدنی چینل پر امیر دعوت اسلامی کے یوم ولادت کو پچھلے بڑے عرصے سے اور بڑے سالوں سے بڑے اہتمام اور تذک اور احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بدعات اور خرافات کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی 26 رمضان کو بدعات اور خرافات کا مظاہرہ کیا گیا۔ پہلی دفعہ ان کی یہ خرافات علماء اہل سنت کی نظر میں آئیں ہیں جن کو بڑی بری طرح سے محسوس کیا گیا۔ چنانچہ علماء اہل سنت کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور کئی علماء نے اس عمل کو شرک فی الرسالت قرار دیا کہ وہ تہذیب، وہ انداز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کے طور پر اہل سنت کے ہاں رائج ہے، اسے ایک امتی کے لیے کیسے رائج رکھا جا سکتا ہے کہ وہی نعرے لگیں۔ سرکار کی ولادت باسعادت پر بھی آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال منٹھار سردار کی آمد مرحبا کے نعرے لگیں، اور ایک امتی امیر دعوت اسلامی کا یوم ولادت منایا جائے، اس کا بھی جلوس اسی طرح نکالا جائے اور ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے جائیں، اور اسی طرح سے سیم انہی نعروں کے ساتھ جناب والا خوشیوں کا اظہار کیا جائے اور گلے ملا جائے اور رقص کیا جائے اور جھوما جائے۔ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار۔ اس پر علماء اہل سنت نے جو آواز اٹھائی، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح کا ریئیکشن آیا ہے اس کے جواب میں خود امیر دعوت اسلامی اس بدعت کے خاتمے کا اعلان کریں گے کہ یہ جو بدعت ہے اس کے روا رکھنے کے لیے بھی اہل سنت کے لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو امیر دعوت اسلامی آئندہ کے بعد مدنی چینل کے اوپر اس قسم کی خرافات کا نوٹس لیں گے اور کہیں گے کہ بھائی مدنی چینل پر صرف قال اللہ قال الرسول کا پیغام دیا جائے گا، اس طرح کی خرافات، اس طرح کی چیزیں یہ مدنی چینل پر ہرگز نہیں دکھائی جائیں گی۔ اور یہ جو کام کیا گیا تھا اس سے پہلے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے گا، توبہ کی جائے گی، رجوع کیا جائے گا، اور ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس امیر دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ بہرحال اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا جناب محترم امین اتاری صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا کی اس سسٹم سے واقف ہیں وہ میرے سے پہلے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس ویڈیو بیان کو جاری کیا گیا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خرافات اور بدعات کا مظاہرہ کیا گیا یہ منظم انداز سے مدنی چینل پہ کیا گیا، اور ان کے ویڈیو کلپس وہ مختلف جناب فارمز پر جاری کیے گئے، ان کو نشر کیا گیا، اور سینکڑوں کے حساب سے پچھلے سالوں کے سیم اسی طرح کے کلپ جشن ولادت امیر اہل سنت کے نام سے موجود ہیں، اور کوئی بھی میرا سننے والا وہ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب کے اوپر جا کر وہ سرچ کر سکتا ہے کہ وہی تمام کلپس کہ جن کو ابھی جن کے حوالے سے وضاحت دی گئی ہے یہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو نہ تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، نہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا، اور نہ ہی یہ جو حاجی امین اتاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کے اوپر آئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عجیب و غریب چکر کھیلا گیا ہے، وگرنہ اگر آپ اپنے اس عمل پر نادم ہیں اور آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں کہ جو آپ کے مدنی چینل پر ان نعروں کی جو ویڈیوز ابھی بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں، آپ ان کو ختم کریں، اور آپ کے اپنی ویب سائٹس کے اوپر اور اپنے جناب والا پلیٹ فارمز کے اوپر موجود ہیں، آپ ان کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ خود مجلس شورا کے جو مرکزی رکن ہیں یا امیر دعوت اسلامی ہے وہ اپنے تمام سننے والوں سے اپیل کریں کہ اس طرح کا جو ویڈیو کلپ میرے کسی بھی مرید نے لگایا ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، اور آج کے بعد اس طرح کے یہ نعرے میں ان کو معیوب سمجھتا ہوں، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا معزز ناظرین، کچھ بھی نہیں۔ یہ جسٹ ایک میٹھی گولی ہماری بھولی والی عوام کو کھلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق امین اتاری صاحب نے آ کر کہا جی کہ یہ جو نعرے ہیں یہ نعت خان نے لگائے ہیں، اور وہ نعرے کے جو جشن میلاد النبی پر لگائے جاتے ہیں، تو نعرے سنتے ہی نگران شورا نے نعرے رکوا دیے اور نعت خان کو سمجھا دیا، اور پھر بعد میں ایک اور کہا کہ جی آج کے بعد جناب وہ جشن کا لفظ ہم جو نا ہٹا دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس قدر غلط بیانی ہے۔ میرے پاس جو ویڈیو موجود ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے 10-15 منٹ کی لگاتار ویڈیو کلپ ہے جس میں بار بار مڑ مڑ کے یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور کہیں بھی جو نگران شورا ہیں اس نگران شورا نے کہیں بھی نعت خان کو منع نہیں کیا۔ اب دو چیزیں ہیں، کیا یہ لائیو چل رہا تھا یہ سارا پروگرام جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے، یا یہ ریکارڈڈ تھا؟ اگر لائیو چل رہا تھا تو لائیو میں بھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ جناب نگران شورا نے کسی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا ہو یا کسی بھی حوالے سے بتایا ہو کہ نعت خان کو منع کرو کہ یہ نعرے نہ لگائیں۔ اور اگر ریکارڈڈ تھا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بات ہی ختم ہو گئی، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہ باہر سن کر اور مشورے کے ساتھ اس چیز کو جناب وہ نشر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ریکارڈڈ تھا اور اس میں یہ جاری کیا گیا تو وہاں پر بھی کہاں جناب نگران شورا نے کسی نعت خان کو کہا ہے کہ جناب آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں؟ حالانکہ معزز ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ یہی جو نگران شورا عمران اتاری صاحب ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اب سارے مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو امیر آپ سارے نہیں مل رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ولادت کی مبارک ہو 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 میرے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک بھی بولو تو یہ بولے گا اتار کی اتار کے چاہنے والے اور سب سے زیادہ غلو کا مظاہرہ یہ بندہ کر رہا ہے، اور وہ پروٹوکول جو نبی کے لیے امتی کا ہونا چاہیے تھا وہ پروٹوکول یہ صاحب اپنے پیر صاحب کے لیے اپنے سننے والوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس کو روا رکھیں۔ رسول کو امیر اہل سنت کی 26ویں مبارک ہو۔ اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی امیر اہل سنت کی 26ویں منانے کی سعادت عطا فرمائی۔ کسی کو کیا نظر آتا ہے، کسی کو کیا نظر آتا ہے، میرا پیر تو آئینہ نما ہے، جو دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مقتدا مل گیا، پیشوا مل گئے، تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کی 26ویں مبارک ہو۔
एक दूसरे को मुबारकबाद दो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, विलादत की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे पीर जया ना कोई, मेरे पीर जया ना कोई। मुर्शद के जरिए मैं जी रहा हूँ, इस मुर्शद के जरिए मैं जी रहा हूँ। दोनों जहानों का है मेरा वसीला पीर, सबसे प्यारा है मुझे मेरा पीर, बड़ा पीर, मेरा पीर। बाल बच्चों से, जिंदगी अपनी से मेरा पीर मुझे प्यारा है, मेरा पीर। अल्लाह करे पीर का मेरे सिर पर हाथ हो, मरने के वक्त मुझे दीदार हो। अल्लाह करे दीदार हो, अल्लाह के दीदार हो। सिर पर हाथ हो, मरने के वक्त मुझे दीदार हो। अल्लाह करे दीदार हो, अल्लाह के दीदार हो। इनके पीछे जन्नत भी गया, इनके झंडे में रहें, इनके पीछे जन्नत भी गया, इनके झंडे में रहें, इनके पीछे जन्नत भी गया, इनके झंडे में रहें इंशाअल्लाह। ये दर हमें हमारा मुर्शिद ने दिखाया है। ये आप आने वाली वीडियोस में डेट्स भी देख लें कि किन डेट्स पर ये वीडियोस अपलोड की गई हैं। कोई 2019 की है, कोई 2021 की है, कोई 22 की है, और उसमें ये नारे मुसलसल लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अमीन अत्तारी साहब का ये उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह है। और मैं हैरान हूं कि यार तुम लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि गलत काम किए और करवाए और खुद नारे लगाएं। चलो इमरान अत्तारी साहब तो थे वहां अमीर दावत इस्लामी के बेटे जो नायब हैं उनके और उनके खलीफे हैं, वो भी खड़े होकर वो भी नारे लगा रहे थे। तो ये आप लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, इतनी बड़ी बिदअत का मुजाहरा की है, और बजाय उस पर तौबा और रुजू करने के आप लोग ये भोंडे और झूठे आप उज़र पेश कर रहे हैं। और फिर अगली बात ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अमीर दावत इस्लामी को इन नारों से, और ये चीज हाईलाइट की गई कई ग्रुपों में कि जब अमीर दावत इस्लामी ने इस चीज को सुना तो बड़े रंजीदा हुए। मैं हैरान रह गया जब मेरे पास पुरानी वीडियो सामने आई कि ये नारे खुद अमीर दावत इस्लामी के सामने लग रहे हैं और वो अपने हाथों को हिला रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, खुद अमीर दावत इस्लामी इन नारों पर हाथ हिला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कोई अब की बात नहीं है, ये भी साल पुरानी ये जो ना वीडियोस ये अपलोडेड हैं, आप इन चीजों को जनाब खुद सर्च कर सकते हैं। तो अब इस पर मैं क्या कहूं, अब मुझे बताइए कि ये हमारे मसलक के अंदर ये क्या होने वाला है। और फिर इसके अलावा खुद इन दावत इस्लामी के जो मरकजी नात खान है वो स्टूडियोज के अंदर इस तरह का कलाम वो अरसे से रिकॉर्ड करके वो उसको जारी कर रहे हैं कि जो बिल्कुल हूबहू जनाब जो अल्फाज और जो नारे जो अंदाज जो रसूलुल्लाह के जश्न विलादत के मौके पर होता है वो इन लोगों ने ये किया हुआ है। तो हक तो ये था कि इन लोगों की तरफ से इन तमाम वीडियोस के तलफ करने, इनके खत्म करने का ऐलान किया जाए और अपील की जाए कि इस तरह की तमाम वीडियोस को जनाब सोशल मीडिया अकाउंट से जनाब आप लोग डिलीट कर दें। और यकीनन जो दावत इस्लामी के लोग जिन्होंने उन चीजों को अपलोड किया है वो उनकी एक एक बात को मानते हैं, तो यकीनन वो लोग ये इसी तरह वो कर सकते हैं। और फिर ये जो इमरान अत्तारी साहब हैं ये गुलूब में हद क्रॉस किए हुए हैं। पहले इन्होंने खुद गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेदबी की और अपने पीर साहब को जनाब गौसे आजम के साथ मिलाया। फिर उस पर जब उलमा की तरफ से इनका ताक़ुब किया गया तो इन्होंने जनाब उसका जो है ना वो रुजू किया। मैंने अपने किसी मदनी चैनल के लाइव सिलसिले में बयान के दौरान अमीर सुन्नत की जो दीनी खिदमत बयान की हैं, तो इन खिदमत को गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान करार देने की नीयत से बास कलिमात कहे और गालिबन मैं अल्फाज का सही चुनाव ना कर सका। इसकी वजह से कुछ आशिकान रसूल को इश्तिबा हुआ और ये तासुर लिया गया कि माज़अल्लाह मैं अपने पीर को सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बराबर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाला मामले में चूंकि कुछ आशिकान रसूल को तशवीश हुई है, लिहाजा उनसे मादत का तलबगार हूं।
اور پھر اس کے بعد اسی مدنی چینل کے اوپر اس قسم کے بیانات یہ بندہ دیتا ہے کہ جناب اگر ایک پورا شہر کہے کہ آپ کا پیر صاحب غلط ہے، آنکھیں بند کر دیں اور آپ بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرید اپنے مرشد کی گفتگو کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنے کان بند کر لے۔ کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ اور مرید کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنیں، یہاں تک کہ اگر تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ لوگ اس بات پر یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں، فیل ہو جائیں اور مرید کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ معصوم عن الخطا پیر کے لیے کا عقیدہ کب سے آ گیا؟ یہ کیا تربیت ہو رہی ہے عوام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو اور اگر سارا شہر بھی غلط کہہ رہا ہو تو آپ اس کو نہ مانو۔ اور یہی وہ تربیت ہے کہ علماء چیختے ہیں کہ یار یہ بدعات ہیں، اور ان کا گالی برگیڈ جناب پورے کے پوری قوت کے ساتھ جناب علماء کے خلاف وہ لگا ہوا ہے۔ مدن ناظرین و سامعین، مدنی چینل پر ہونے والی بدعات اور خرافات کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے بھی چند دن قبل اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو کی اپلوڈ ہونے کے بعد دو طرح کی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ جسے میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور دوسری وہ جو میرے لیے بالکل غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ جس چیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ ان کے جو پیڈ گالی برگیڈ ہے اور ان کا جو منظم سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے سے ہونے والی میری ممکنہ ٹرولنگ تھی، جو میں سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹرول کریں گے، اور میرے خلاف جو ہونے والا طوفان بدتمیزی تھا اس کو میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور میری عین توقعات کے مطابق اس گالی برگیڈ نے اپنا ویسا ہی کام کیا اور منظم انداز سے سوشل میڈیا پر مجھے خوب ٹرول کیا گیا۔ حالانکہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر صرف میں نے ہی آواز نہیں اٹھائی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس کو غلط کہا ہے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میری وجہ سے درد کافی اٹھا ہے اور میری ویڈیو جو ہے نا وہ کافی جگہ تک پہنچ گئی ہے، اس حوالے سے ان کی طرف سے ریئیکشن بھی اتنا ہی سخت ہے۔ تاہم انہوں نے بعض اخلاقیات کی حدوں کو بھی کراس کیا۔ میرے حوالے سے ایسی پوسٹنگ انہوں نے کی کہ جس میں جو ہے نا میرے ایکسیڈنٹ کی خبروں کو چلایا اور اس کو منظم انداز سے پوسٹنگ کی، اور اس کے بعد ان کی طرف سے ان کے واٹس ایپ گروپس میں یہ باقاعدہ طور پر سلسلہ چلا کہ اس کو اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے، اور پھر کہیں پر تو کہا گیا جی کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، اور طرح طرح کی ویڈیوز اور طرح طرح کی آڈیوز اور طرح طرح کے سلسلے سے انہوں نے مجھے ٹرول کیا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ مزید آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے نا یہ مزید آگے بڑھے گا۔ کئی تو ان کی طرف سے ویڈیوز بنا کر کہہ رہے ہیں اور غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا کہ دعوت اسلامی نے اپنے امیر کا جو ہے نا یوم ولادت منایا۔ ارے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے یوم ولادت منانے پہ دکھ اور درد ہے؟ برتھ ڈے منانا، یہاں پر کون سا ایسا بڑا آدمی ہے جس کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ یہ اس کی برتھ ڈے کے موقع پر دعائیہ تقریب نہیں ہوتی، ہوتا ہے۔ ہمیں اعتراض ان کا برتھ ڈے منانے پر نہیں ہے میری جان، ہمیں اعتراض اس برتھ ڈے کو رسول اللہ کے جشن ولادت کے ہو بہو مشابہ کر کے اور اسی طرح کے نعرے لگانے پر ہمیں اعتراض ہے، اور اس کو ایک منظم انداز سے جو کروڑوں روپے اہل سنت و جماعت کے چندے کا اکٹھا ہوتا ہے، اس چندے پہ چلنے والے مدنی چینل کے اوپر ان چیزوں کی تشہیر پر ہمیں اعتراض ہے، یہ ہمیں اعتراض ہے۔ اور کئیوں نے اب حد یہ کی ہے کہ کئی لوگ تو اب آگئے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہی آیتیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ آیتیں وہ لوگ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے کئی حضرات کا وہ جو ہمارا پرانا ٹپیکل جو نعرہ ہے کہ یار مسلک کا نقصان ہو گیا ہے، مسلک کا نقصان ہو گیا ان ویڈیو بنانے سے، دیکھیں جی آپ کے مخالفین ہمارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ اللہ کی قسم پچھلے اتنے عرصے سے یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی زبانیں بند کیے ہوئے اندر اندر سے تل ملا رہے تھے کہ یہ کیا بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، اور یہی سوچ کر کہ یار اس سے مخالفین اور دشمن فائدہ اٹھائیں گے تو ہم لوگ خاموش تھے۔ لیکن اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ بدعات اور خرافات میں اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ اب اس کے اوپر جناب الٹے وہ بیانات دے رہے ہیں اور الٹے اس کے اوپر جناب دلیلیں دے رہے ہیں، اور موئے
मुबारक कहकर जो हजरत साहब के बाल को तकसीम किया गया, अब उसके हवाले से एक नई कैंपेन लॉन्च की गई है कि कहीं से कुछ वीडियोस लाई गई हैं कि जी देखें फलां जगह पर फलां बुजुर्ग के जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके मुँह मुबारक को जनाब ज़ियारत करवाई जा रही है और उसका जनाब वाला उसी तरह बोतल में रख के जनाब उसका दीदार करवाया जा रहा है। अरे भाई, कोई जाहिल आदमी किसी के मुँह मुबारक को, ये क्या पता वो हो ही नहीं और उसको वैसे ही उसको जनाब वो हाईलाइट करे, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं उस मुनज़्ज़म दावत इस्लामी के नेटवर्क के साथ कि जिनका ये दावा है कि हमारा पूरा एक सिस्टम है और दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं और हमारा सारा काम उनकी निगरानी में होता है। और कहाँ उन किसी एक इंडिविजुअली जाहिल आदमी का किसी बाल को, किसी बुजुर्ग का बाल कहकर उसकी ज़ियारत करवाना, और कहाँ आपके नेटवर्क के तहत आपके मरकजी जो मजलिस शूरा के निगरान आला हैं उनका एक बाल को मुँह मुबारक कहकर लोगों में तकसीम करना। और ये चले इनको 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। कैसे आपस में ये बराबर हो सकता है? और फिर कहीं पर भी कोई आदमी भी इस तरह की जालत का मुजाहरा करेगा, हम उसके लिए वही हमारा रवैया कि जो इसके लिए। और फिर मैं यहां एक बार फिर मुफ्तियान दावत इस्लामी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जरा आप हिम्मत करें, ये आपके सामने आपके ये जो हज़रत साहब के बालों को तकसीम किया गया और अब भी ये बिदअत जारी है क्योंकि इस पर शट अप कॉल नहीं दी गई और इस पर वाज़ेह तौर पर आपकी तरफ से कोई मौक़िफ़ और फतवा नहीं आया कि ये काम गलत है, ये बिदअत है और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये किसी के बालों को रसूलुल्लाह के बालों का दर्जा देकर उसको उस तरह से ज़ियारत करवाना और उसको तकसीम करना तबरुक के तौर पर ये जायज़ नहीं है। आपकी तरफ से ये नहीं आया। मैं मुफ्तियान दावत इस्लामी से ये गुजारिश करूंगा कि वो किताब व सुन्नत की रोशनी में जरा वाज़ेह करें कि इंसानी गैर नबी के जिस्म से जो बाल कट जाता है या नाखून वगैरह कट जाते हैं उनका शरई हुक्म क्या है, इसको आप वाज़ेह करें और इंशाअल्लाह आपके वाज़ेह होने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर फिर मैं अपनी राय कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करूंगा। दूसरी वो चीज़ जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और गैर मुतवक्के थी वो है, और वो मैं उस पर हैरान रह गया, वो है दुनिया भर से सुन्नी अवाम, उलमा और मशाइख की तरफ से एप्रिसिएशन और मुझे जितने मुबारकबादों के मैसेज और जितने जनाब उस वीडियो के बाद लोगों की तरफ से खुशी का इजहार किया गया और जितने उलमा और मशाइख ने, मैं हैरान रह गया कि यार इन लोगों ने कितना कोई अवाम अहले सुन्नत का दिल दुखाया हुआ है कि कितने कोई उलमा और कितने कोई मशाइख इनसे जले बैठे हैं कि जिनके इस मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड के उस रोब की वजह से और जिनके ये चूंकि बहुत ज्यादा अमीर जमात है बकौल इनके रुकने शूरा के 1 खरब रुपया इनका सालाना बजट है। ये तो ये कह रहे हैं, अब हकीकत में कितने वल्लाह आलम, इससे भी शायद ज्यादा होगा। दावत इस्लामी अरबों रुपए जमा करती है, जब भी तो अरबों रुपए खर्च करती है। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऑल टुगेदर में अखराजात बताऊं ना कि अगर एक साल में दावत इस्लामी कितना खर्च करती है तो शायद आप सुन के हिल जाएंगे। एक अजम्पशन है, एक क्या कहेंगे अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो तकरीबन 100 अरब रुपए है, तकरीबन 100 अरब रुपए हैं। 100 अरब रुपए दावत इस्लामी पूरी दुनिया में खर्च करती है। मैं आपको तो अब जो 1 खरब रुपया खर्चा करने वाली एक जो तंजीम है, जाहिर है एक आम आस्थाना, एक आम मदरसा, एक आम आलिम, एक आम खतीब उनका मुकाबला कैसे कर सकता है। और इस तरह की बेशुमार चीजें मेरे सामने आई हैं और लोगों ने मेरे पास प्रूफ भेजे हैं तहरीरन, और कई चीजें मेरी तरफ इन लोगों की आई हैं, कई दस्तावेज आई हैं कि इन लोगों ने खुदा की कसम दीन के नाम पर जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं वक्त आने पर उन तमाम चीजों का जाहिर करूंगा। और मुआशरे में इन्होंने कितनी इंडोर जिसे कहते हैं ना वो बदमाशी मचाई हुई है कि मुझे कई उलमा, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, उन्होंने मुझे बात की व्हाट्सएप पर, फोनों पर, और पहले हलफ लिया मुझसे कि यार आप हमारी बात, हमारा नाम नहीं लेंगे तो फिर हम आपको इस साथ बात करेंगे और आपको चीजें देंगे। तो जब मैंने वाकईतन उनसे हलफ पर बात की, हलफ मैंने दिया, तो उसके बाद जनाब उन्होंने इनका जो ना कच्चा छठा मेरे सामने खोला। तो मैं सोच रहा था कि यार कितना इन लोग इनसे डरते हैं और इन लोगों ने किस कदर इस्तेसाल किया हुआ है अवाम अहले सुन्नत का। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो उलमा हैं
یا چھوٹے مدارس دینی ہیں کہ جہاں پر ان کے مقامی مبلغین نے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا استحصال کیا اور انہیں مسجدوں سے مختلف الزامات لگوا کر، حتیٰ کہ ایسے ایسے کیس بھی میرے سامنے آئے کہ جس میں ان کے مبلغین جو حلقے کی سطح کے نگران تک ہیں، انہوں نے جنسی زیادتیوں کے جھوٹے الزام لگا کر علماء اہل سنت کو نکال کر وہاں پر اپنا دعوت اسلامی کا بندہ انہوں نے اپوائنٹ کروایا. اور ایسی بے شمار چیزیں انشاءاللہ جب آگے آگے ہم بڑھیں گے تو عوام اہل سنت پھٹے گی، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر ظلم کا ایک جو ہے نا لمٹ ہوتی ہے، اور جب وہ لمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض، یہ اللہ کا ایک آفاقی قانون ہے. انشاءاللہ وہ وقت آن پہنچے کہ ان دعوت اسلامی جیسی تنظیمیں جو گھسے ہوئے ایسا جو مافیا ہے نا، انشاءاللہ وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ ہوں گے. میری ویڈیو کے بعد معزز ناظرین دو طرح کے لوگ کافی متحرک ہیں. ایک تو وہ جو درد دل رکھنے والے، جنہیں دین کا درد ہے، مسلک کا درد ہے، اور جو بہت سارے حقائق کو سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی ایک طبقے کے کسی فرد پر انگلی اٹھے تو وہ پورے طبقے کا نقصان ہوتا ہے. اس حوالے سے انہیں مجھ سے رابطہ کیا کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ مالی معاملات کے حوالے سے باتیں کی تھیں، بس میں اس سے آگے نہ بڑھوں اور میں اس سلسلے کو یہیں پہ روک دوں، کیونکہ اس حوالے سے جو صحیح معنوں میں جو دیانتدار لوگ ہیں وہ بھی عوامی نظروں میں مشکوک ہوں گے، اور جو اچھا دین کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. دوسری طرف دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ ایک پوری کمپین لانچ کریں کہ زور سے مطالبہ کریں حنیف قریشی سے کہ وہ ان چیزوں کے ثبوت سامنے لے کر آئے کہ جو اس نے پچھلی ویڈیو کے اندر باتیں کی ہیں. اس حوالے سے میں چاہتا تو میں آج کی ویڈیو میں کچھ مزید چیزیں بھی میں پیش کرتا، لیکن میں بہرحال یقیناً وہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں صرف دوسرے گروپ کو اشارتاً سمجھانے لگا ہوں. میں ان حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کسی صاحب کا نام نہیں لیا تھا، میں نے ایک جرنل بات کہی تھی کسی ایک خاص مال کے حوالے سے، اور یقیناً جو لوگ دعوت اسلامی کے قریب ہیں، جو مرکز میں، وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے کس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرکزی نگران ہیں مجلس شورا کے عمران اتاری صاحب، ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل ایک سکینڈل ایک کراچی کے صحافی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات بھی ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں نا کہ کیا رزلٹ نکلا، اس کا کیا جناب کٹی کٹا کیا کھلا تھا، ذرا اس کو بھی تو واضح کیا جائے تنظیم کی طرف سے، کیونکہ اس صحافی نے بھی تو یہ کروڑوں روپے کی بات کی تھی کہ جناب کروڑوں روپے عمران اتاری صاحب نے خود برد کیے. تو وہ کیا بنا، اور پھر کچھ ہماری چڑیے بھی بولے گی کہ جناب اس صحافی کو پھر کس طرح سے اس کا منہ بند کیا گیا. اور باقی اگر آپ لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں تو میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گا جو مختلف ضلعوں کے اندر کارکن ہیں کہ آپ اپنے ہی علاقے کے بعض جو آپ کے نگران لوگ ہیں، ساروں کی بات میں نہیں کرتا، بڑے نیک اور دیانتدار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، تنظیم میں اچھے برے سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کلیتاً اپنے آپ کو پوتر کہنے کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو ہیں، اور کئی جو مرکز سے جو آپ کے دعوت اسلامی کو چھوڑ کر آنے والے جو طبقہ ہے ان کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر ایسے ہزاروں اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گی کہ کیا کیا سے کس کس قسم کے معاملات ہیں. تو میں بس صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ آپ خود بھی بتا دیجئے اور غور کر دیجئے کہ آج سے 12 سال 13 سال قبل جب تک کہ لوگ کسی دعوت اسلامی کے اندر کسی خاص عہدے پر نہیں تھے، ضلعی یا مرکزی کسی رکن نہیں تھے، تو اس وقت ان کی مالی حالت کیا تھی، اور 10 سالوں 8 سالوں کے بعد ان کی مالی حالت کیا ہے. کئی تو وہ ہیں کہ جو آئے تھے تو پھٹے ہوئے ان کے چپل تھے اور ٹوٹی ہوئی ان کی سائیکل تھی جس پر وہ گھومتے پھرتے تھے. پھر آخر ایسا اچانک کہاں سے قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگا کہ جناب وہ سالانہ عمروں پر بھی جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جناب وہ ماشاءاللہ ان کے بڑے پوش علاقوں میں کروڑوں روپے کے مکان بھی بن گئے. پھر وہ جب اب پراڈو گاڑیاں بھی ان کے پاس آ گئیں. پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کئی ایسے اراکین بھی ہیں کہ جو اراکین جب دعوت اسلامی کے اس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ جسٹ ان کے پاس چند ہزار روپے کی بھی ایسٹس نہیں تھے.
तो फिर ऐसा कहाँ से बुनियादी प्राइमरी रकम उनको मिली जिस पर वो बिजनेस उन्होंने खड़े किए और ऐसी ऐसी एम्पायर्स खड़ी की कि अब उनके मानने वाले ये पोस्टें कर रहे हैं कि फ़लाँ जो मेंबर हैं, फ़लाँ जो रुकन हैं, उनमें इतना ताकत है कि जनाब वो हनीफ कुरैशी जैसों को ख़रीद लें। और कई कहते हैं जी कि फ़लाँ अपने ज़ाती खर्चे पर ये काम कर रहा है, फ़लाँ ये ज़ाती खर्चे पर। तो भाई सवाल मेरा ये है कि बताया जाए ना कि उसके पीछे 10-15 सालों के अंदर ऐसा कौन सा इनकलाब आया कि वो बंदा जो कखपति था वो करोड़पति नहीं अरबपति बन गया और अभी उसका अरबों का बिजनेस है। और आखिर में मैं दावत इस्लामी के जो शुबा दारुल इफ्ता है उसके मुफ्तियान बिलखुसूस मुफ्ती कासिम अतारी और मुफ्ती हसन अतारी साहब की खिदमत में मेरा ये सवाल है, उसका उम्मीद है कि वो जवाब ज़रूर देंगे कि एक तंजीम या इदारे को दीनी उमूर या दीनी मामलात के लिए रकम दी गई, चंदा दिया गया आवाम की तरफ से, उस तंजीम या इदारे के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उस रकम को जो तकरीबन 12 अरब रुपए के करीब थी, उस रकम को उन्होंने बिजनेस में लगा दिया और बदनसीबी से उस बिजनेस में लॉस हुआ और ऐसा लॉस हुआ कि वो 12 के 12 अरब रुपए वो जिन लोगों ने चंदा दिया था उस चंदे के डूब गए। हमारा आपसे ये सवाल है कि बताइए कि वो जो रकम ज़ाया हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार है या बस ठीक है चला गया तो चला गया, कोई मसला नहीं है, या उसका कोई बंदा जिम्मेदार भी है? अगर कोई जिम्मेदार नहीं तो क्यों, और अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर वो कौन है? इस पर ज़रा कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब इरशाद फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।